السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک کے بعد ایک سخت پیغام سامنے آ رہا ہے اور جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حالات تیزی کے ساتھ کشیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایک پارٹی نے، ایک فریق نے کارڈ شو کر دیے اور ایک فریق نے بھی کارڈ شو کرنے ہیں۔ معاملہ ہے صدر آصف علی زرداری پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ان دنوں چلنے والی سرد جنگ کا۔ اب تو خیر کھل کر باتیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہوئی ہیں۔ میں تو بڑے دنوں سے کھل کر یہ آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ معاملات سیدھے نہیں ہیں، یا جو نظر آ رہا ہے سب کچھ ایسا نہیں ہے، یا سب ٹھیک نہیں ہے، بہت زیادہ گڑبڑ ہے، اور وہ گڑبڑ اب مختلف طریقوں سے سامنے آنا شروع ہو گئی ہوئی ہے۔ ایک تو 27ویں آئینی ترمیم ہو گئی۔ 27ویں آئینی ترمیم میں جو حاصل کرنا تھا پیپلز پارٹی نے، وہ پیپلز پارٹی نے حاصل کر لیا۔ جو حاصل کرنا تھا اسٹیبلشمنٹ نے، وہ اسٹیبلشمنٹ نے حاصل کر لیا۔ اگر ہم 27ویں آئینی ترمیم کا ٹوٹل بغور جائزہ لیں تو اس میں یہ دو فریق سامنے نظر آتے ہیں۔ آئینی عدالت پیپلز پارٹی چاہتی تھی، وہ فیلڈ مارشل کا استثنا ظاہر ہے، وہ مسلم لیگ نون تو چاہتی ہی تھی لیکن اصل ڈیمانڈ تو کسی اور کی تھی۔ یا پھر جو چیف آف ڈیفنس سروسز کے عہدے کی تخلیق یا نیا عہدہ بنانا اور تمام فورسز کو ایک چھتری کے نیچے لانا، یہ ظاہر خیال سیاسی قوتوں کا تو نہیں تھا۔ اچھا خیال ہے، برا خیال نہیں ہے، لیکن ان کا نہیں تھا۔ تو اگر 27ویں آئینی ترمیم کو دیکھیں تو دو فریق تھے اس میں، ایک پیپلز پارٹی تھی، ایک اسٹیبلشمنٹ تھی، اور ظاہر اس میں مسلم لیگ نون کا ایک کلیدی کردار تھا ووٹ کے حساب سے۔ نمبر 1 ووٹ مسلم لیگ نون کے پاس تھا۔ لیکن جو اختلاف ہوا این ایف سی کے اوپر، یا جو وزارتوں کو واپس اسلام آباد یا وفاق کے حوالے کرنے کے اوپر، وہ تو ظاہر پیپلز پارٹی نے کیا تھا۔ میں نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا کہ مسلم لیگ نون نے تو اپنے کسی بھی فورم پر مشاورت تک نہیں کی ترامیم کے اوپر۔ ایون کابینہ میں بھی صرف منظوری کے لیے رکھا گیا تھا ترامیم کو، کابینہ میں بھی مشاورت نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو ایک کاغذی کارروائی جو ہوتی ہے، قانونی کارروائی ضروری تھی، تو اس لیے کابینہ میں پیش کیا گیا۔ اگر اس کی ضرورت نہ ہوتی تو شاید مسلم لیگ نون وہ بھی نہ کرتی۔ تو فریق یہ دو تھے۔ اب اس میں این ایف سی کے معاملے پر ظاہر ہے گڑبڑ ہو گئی، معاملہ نہیں، پیپلز پارٹی اس کے ساتھ چلنے کو تیار تھی۔ اعلان کر دیا تھا کہ ہم نہیں این ایف سی میں صوبوں کا حصہ کم ہونے دیں گے، اور ہم نہیں وزارتیں جو ہیں تعلیم اور پاپولیشن پلاننگ جو ہے وفاق کے حوالے کرنے دیں گے۔ تو اس کو روکا گیا اور طے یہ کیا گیا تھا کہ جن چیزوں پر اتفاق ہو گیا وہ کرتے، باقی آگے لے کر چلتے ہیں۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری نے اعلان کر دیا کہ ہم آج یا کل یا پرسوں یا ترسوں ہم نے این ایف سی کے اوپر اور صوبہ خود مختاری کے اوپر نہیں کمپرومائز کرنا۔ ہم نے 18ویں ترمیم کو ریپیل یا ختم ہونے نہیں دینا، بلکہ ان کا اعلان سب کے سامنے ہے۔ قومی اسمبلی میں کہا تھا انہوں نے کہ کسی کا باپ بھی نہیں ختم کر سکتا 18ویں ترمیم کو۔ تو اب جو خبریں آ رہی ہیں، جس پر میں نے کل بھی ویلاگ کیا تھا، کہ بہت زیادہ دباؤ ہے پیپلز پارٹی کے اوپر 28ویں ترمیم کے لیے۔ وفاقی وزراء اور خاص طور پر رانا ثناءاللہ صاحب، جو اس سارے عمل میں 27ویں ترمیم میں 26ویں ترمیم میں جن کا بڑا کردار تھا، وہ بہت متحرک تھے، وہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم پر بات ہو رہی ہے اور ہم تمام پارٹیوں سے بات کر کے اس کو بھی حتمی شکل دیں گے جلد۔ تو یہ جو بیچ کے راستے کی بات کی جا رہی ہے، یا اس کے حق میں جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بیچ کا راستہ نہ نکالا گیا تو پھر بلاول بھٹو زرداری جو ہیں مستقبل میں وزیر اعظم کی دوڑ سے باہر ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستان میں وزیر اعظم وہ بنتا ہے جس سے اسٹیبلشمنٹ راضی ہو۔ لہٰذا کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بیچ کا راستہ نکالنا زیادہ بہتر ہے۔ اب 27ویں ترمیم میں جو چیزیں رہ گئی تھیں ان میں اگین وہی آئے گا، این ایف سی کا معاملہ اور وزارتوں کی وفاق کو واپسی کا معاملہ۔ تو ابھی ویلاگ کرنے سے پہلے میں نے کچھ اس پر جب کام کیا تو کچھ پیپلز پارٹی کے کچھ انتہائی اہم رہنماؤں سے میں نے گفتگو کی، بات چیت کی۔ جس طرح 18 اکتوبر کے اجلاس سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ پیپلز پارٹی این ایف سی کے معاملے پر کلیئر ہے،
کہ نہیں ہونے دیں گے، سندھ حکومت جاتی ہے تو جائے، ہم صوبوں کے حصے کو حاصل تحفظ ختم نہیں کرنے دیں گے. اور وہی ہوا، اعلان وہی ہوا. اسی طرح میں نے اب کیونکہ کل بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہوئی سارے معاملے پر، جو سخت پیغامات ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے، خبروں کی شکل میں، بیانات کی شکل میں سامنے آنا شروع ہو گئے. اب تو پھر این ایف سی کے ساتھ ساتھ پھر نئے صوبوں کی بات بھی بار بار کی جا رہی ہے. تو میں نے فون کیا کچھ پیپلز پارٹی کے چیدہ چیدہ رہنماؤں کو جو سارے عمل کا حصہ ہوتے ہیں کہ پریشر تو بہت، انہوں نے کہا زیادہ ہے ہمارے اوپر، لیکن صدر زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں، اس میں ساتھ نہیں دیں گے. اس کے پیچھے ظاہر ہے ان کی سیاست ختم ہو جاتی ہے. جتنا ان کے اوپر پریشر آ رہا ہے سندھ میں اتنے اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں، ایون بلوچستان میں، ایون کے پی کے میں، کیونکہ جو چھوٹے صوبے ہیں وہ ظاہر این ایف سی کے اوپر وہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں کمپرومائز کرنا چاہیے. کے پی کے میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. پیپلز پارٹی کی سندھ میں جو بنیادیں زیادہ مضبوط ہو رہی ہیں اس سارے پریشر اور جو بیانات کی وجہ سے کہ جی پیپلز پارٹی کے لیے ہم نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنے صوبوں کی خود مختاری کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. اور وفاقی کچھ وزراء متحدہ قوم موومنٹ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کو تو منوا کر رہیں گے ہم. تو پریشر بھی ایون پیپلز پارٹی کے کام آ رہا ہے، لیکن ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے معاملات تیزی کے ساتھ گڑبڑ ہو جائیں گے. اب متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق رکھنے والے دو رہنما ہیں، ایک سندھ میں، بلکہ دونوں سندھ سے ہی ہیں ظاہر ہے. خواجہ اظہار صاحب، میں ان کو اپوزیشن لیڈر سمجھ رہا تھا لیکن اب ذہن میں آیا کہ وہ بھی اوپر ہی ہے، مرکز میں ہی ہے. خواجہ اظہار صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب. خواجہ اظہار صاحب کو میں سن رہا تھا کسی ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر ان سے سوال ہوا کہ جی پیپلز پارٹی اگر این ایف سی پر اور اس پر نہیں مانتی، یہ جو صوبوں کی ترمیم ہے، وہ جو قانون ہے صوبوں کا، اس میں ترمیم پر نہیں مانتی، تو انہوں نے کہا کہ جی منوانے والے منوا لیں گے. وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں کہ صوبے بنانے کے قانون میں آئینی ترمیم بالکل ہو سکتی ہے، اور نئے صوبوں کی بات ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں حقوق نہیں دیے جاتے. وہ پھر وہ این ایف سی سے جو کراچی کو وہ کہتے ہیں کہ جو 800 ارب روپے ملنے چاہیے، 2400 ارب سندھ کو ملتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم اب یہ ہونے جا رہی ہے. اب یہ بیسیکلی یعنی صوبوں کو توڑنے کی آئینی ترمیم، جو صوبوں کے پاس، صوبائی اسمبلی کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنے صوبے یعنی اپنی حدود میں کوئی رد و بدل کرنا، نیا صوبہ بنانا، اس کا اختیار صوبائی اسمبلی کو ہے. جب تک صوبائی اسمبلی 2/3 میجورٹی سے قرارداد پاس نہیں کرتی تب تک آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی. اب یہ آئینی ترمیم ہے، یعنی آئین میں ترمیم کر کے نیا صوبہ نہیں بن سکتا. اب یہ اختیار آئین میں ہے صوبے کے پاس. کوششیں کی یا کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ اختیار ختم کر دیا جائے، زیادہ صوبے بنائے جائیں. مجھے ایک دوست نے بتایا کہ آج کل کچھ بریفنگس بھی ہو رہی ہیں. وہ تھا نا کہ یہ جو صوبے کہاں سے آگے 12 صوبے، کراچی، میران اور سندھ 3 صوبے، اسی طرح پنجاب کے 4 صوبے، اسی طرح بلوچستان کے اور کے پی کے 2 صوبے، تو یہ آئے کہاں سے؟ تو مجھے بہت ایک باخبر دوست جو اٹھتے بیٹھتے ہیں خاص محفلوں میں، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ چیزیں بریفنگز دی جا رہی ہیں کہ یہ اس طرح آپ سوچ رہے ہیں، اس طرح کرنا چاہیے ہمیں، تب جا کے پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا. اب اس میں یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ شاید بارگیننگ کے طور پر رکھا گیا کہ جی پیپلز پارٹی کو صوبے سندھ میں زیادہ صوبے بنانے یا سندھ کو توڑنے، تقسیم کرنے کا خوف دے کر ان سے این ایف سی پر کمپرومائز کروایا جائے. جسے آغاز میں نے کہا کہ جی کارڈ شو کر دیے گئے، یہ کارڈز یہ جو شو ہو گئے، ظاہر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ کارڈ شو ہو گئے. میں نے کل صبح کے ویلاگ میں آپ کو تفصیلات بتائی تھی، بعد میں نے محمد مالک صاحب کا بھی پروگرام دیکھا، اس میں ان کی جو چل رہا ہے سوشل میڈیا پر، انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو پیغام گیا ہے
کہ اگر آپ نے این ایف سی کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا، آپ نے اگر صوبوں کا حصہ کم کرنے والی جو ترمیم ہے، جو صوبوں کے حصے کو حاصل تحفظ کی ترمیم ختم کرنے پر ساتھ نہیں دیا، تو پھر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ استثناء صرف آصف زرداری صاحب کو ہے، باقیوں کو نہیں ہے۔ میں نے بھی یہی گزارش کی تھی کہ زرداری صاحب کو استثناء ہے نا، باقی تو پوری کی پوری پیپلز پارٹی، اور ایک ریہرسل بھی ہو چکی ہے کچھ عرصہ پہلے۔ تو یہ اس طرح کے سخت پیغامات آ رہے ہیں۔ اب کارڈ ادھر سے شو ہو چکے ہوئے، اب پیپلز پارٹی کے پاس کیا کارڈز ہوں گے، صدر زرداری صاحب کیا کارڈ کھیلیں گے، بلاول بھٹو تو بہت کلیئر ہے۔ اب اس میں ایک چیز اور بھی آ رہی ہے، پیپلز پارٹی کی ایک جو فارمولہ جو ہے نا، مختلف جو پیپلز پارٹی کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ اچھا، ایک فارمولہ یہ ہے کہ آپ نہ کریں اس ترمیم کو ختم، جو بات وزیر اعظم نے کی تھی، آپ کو یاد ہوگا قومی اسمبلی میں جب 27ویں یعنی ترمیم کی منظوری کا عمل مکمل ہوا تھا، تو پہلے بلاول بھٹو نے خطاب کیا تھا، پھر وزیر اعظم نے کیا تھا، جس میں وزیر اعظم نے کہا تھا کہ بلاول بھٹو میرے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے تقریر کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی کسی کا باپ یہ ختم نہیں کر سکتا، یا این ایف سی پر انہوں نے بات کی ہے، لیکن ہمیں این ایف سی میں صوبوں کا حصہ کم نہیں ہونے دیں گے، یہ بات کی ہے، لیکن ہمیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ملک میں دہشت گردی ہے، پھر پاکستان انڈیا کی جنگ لگی ہے، سارے معاملات ہیں، تو ہمیں نئے حالات کے مطابق آپس میں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ بلاول نے اس تقریر میں آفر یہ کی تھی کہ آپ این ایف سی سے صوبوں کا حصہ کم کرنے کے بجائے آپ ٹیکس کلیکشن صوبوں کو دے دیں ساری کی ساری، کیونکہ آپ کے ایف بی آر یا مالیاتی ادارے وہ کام نہیں کر رہے، بابو آپ کو صوبوں کی طرف دھکیل دیتے ہیں کہ صوبوں سے لے کر آ جائیں، خود کام نہیں کر رہے۔ تو آپ ہمارے جو سندھ بورڈ آف ریونیو ہے یا پنجاب بورڈ آف ریونیو ہے، انہوں نے بہت زیادہ جو کیا کہتے ہیں اچھی کارکردگی دکھائی ہے وفاقی اداروں کی نسبت، تو ان کے حوالے کر دیں، صوبے آپ کو ٹیکس کلیکٹ کر کے دے دیں گے، آپ کو جو آپ ٹیکس کلیکٹ کریں گے وفاق کو جو چاہیے ہم دے دیں گے، لیکن یہ پھر اختیار ہمیں دے دیں، آپ نکل جائیں بیچ میں سے۔ یہ اچھی آفر ہے۔ لیکن ایک جو وزیر اعظم صاحب نے اس دن گفتگو کی تھی، اس میں یہ تھا کہ ہمیں جی بہرحال کوئی حل نکالنا ہوگا۔ اب حل یہ ہے کہ جی اس کو صوبوں کو تحفظ جو ہے صوبوں کے حصے کا وہ ختم نہیں کرتے، صوبوں کا جو 57.5% ہے وہ برقرار رہے گا، لیکن صوبے دفاع اور قرضے، بیرونی قرضے جو ہیں، ان قرضوں کی ادائیگی کی مد میں شیئر دیں گے اپنا، تمام صوبے 7% رکھ لیتے ہیں، صوبوں کے حوالے کر دیتے ہیں، جو این ایف سی صوبوں کو ملتا ہے اس میں 7% صوبے جو ہے دفاع کے لیے اور قرضوں کے لیے دے دیں، یعنی 7% کا کٹ، سیدھی سیدھی بات ہے، 50-50 پہ آ جائے، 50 رکھے اسلام آباد، 50 رکھے صوبے۔ تو اس میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی فارمولہ یہ ہے کہ جی 3% پنجاب اور باقی 4% میں سے کوئی 1.5% سندھ، اور اسی طرح آدھا فیصد بلوچستان، اور 1% جو ہے وہ خیبر پختونخوا دیں۔ ایک یہ فارمولہ بھی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ این ایف سی کو چھیڑنے کے نام پر آپ کی پاپولرٹی سیاسی ختم ہو جائے گی، تو ہم آپ کو یہ بھی راستہ دیتے ہیں کہ آپ اس طرح وایا بھٹنڈا آ جائیں، یعنی دے صحیح لیکن چلے دوسرے طریقے سے دے دیں۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جو خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کریں گے، وایا بھٹنڈا آئیں گے، نہ ڈائریکٹ آئیں گے، ہم نہیں اس پر ساتھ دیں گے۔ اب 27ویں یعنی ترمیم میں جو استثناء کا معاملہ تھا، ایک صدر کا تھا، بیسیکلی تو فیلڈ مارشل کے لیے تھا، تو پھر کہا گیا کہ جی اگر فیلڈ مارشل کو دیا جا رہا ہے استثناء تو سپریم کمانڈر کو بھی ملنا چاہیے۔ تو 27ویں یعنی ترمیم تک، جیسے میں نے کہا نا کہ 2 فریق تھے، تو صدر زرداری صاحب کی یا پیپلز پارٹی کی جو ضرورت تھی وہ 27ویں یعنی ترمیم تک تھی، اب آگے بھی رہے گی لیکن اتنی نہیں رہے گی جتنی پہلے تھی، 27ویں یعنی ترمیم کے لیے تھی۔ تو لہٰذا اگر پیپلز پارٹی نہیں مانتی، پیپلز پارٹی اپنے موقف پر کھڑی رہتی ہے، تو پھر جو پیغام
गया है पीपल्स पार्टी को वो ये है कि फिर इस्तिस्ना सिर्फ सदर जरदारी के पास है। अब उसके बाद पीपल्स पार्टी का क्या है, वो आपस में पीपल्स पार्टी के अंदर डिस्कशन चल रही है कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहिए, बिल्कुल उसी मौक़िफ़ पर कायम रहना चाहिए या लचक दिखानी चाहिए, कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। मेरे सोर्सेज कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी बीच के रास्ते निकालने के हक़ में नहीं है। वो कहते हैं जब वफाकी इदारे परफॉर्म नहीं कर रहे, जब सारी जिम्मेदारियाँ सूबों के हवाले कर दी गई हैं, यानी 18वीं तरमीम के ज़रिए सूबों ने ले ली जिम्मेदारियाँ, तो फिर सूबों से पैसे लेंगे तो हम सेहत कैसे देंगे लोगों को, हम तालीम कैसे देंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे देंगे, तो हमारे लिए तो बड़ा मसला बन जाएगा। तो अगर इसी तरह के मौक़िफ़ पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कायम रहते हैं तो फिर ज़ाहिर है मामला जो मैंने कहा ना गड़बड़ कशीदा होने जा रहे हैं, वो कशीदा हो जाएंगे वाक़अतन। और ज़ाहिर है कोई बहुत लंबा खेल नहीं है ये, आइंदा बजट से पहले बहुत कुछ हो जाएगा। देखते हैं अब उधर से कार्ड आ गए, जरदारी साहब सीने से कौन से कार्ड्स लगा कर बैठे हुए हैं, या इस बार उनके पास बिलावल भुट्टो के अलावा कोई कार्ड ना हो सकता है। अब तक के लिए इतना, अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.